بیلون میں جو ہے نا وہ ہیلیم گیس بھری جاتی ہے، ہلکی گیس ہوتی ہے، اس کے اندر گیس بھری جائے گی تو وہ پھر ہوا میں جو ہے وہ اڑتا ہے۔ اگر آپ بیلون کو کسی ڈوری کے ساتھ نیچے کوئی چیز باندھ دیں تو وہ بڑی مشکل سے اڑے گی، بڑی مشکل سے اوپر جائے گا اور تھوڑی دور اوپر جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس نیچے آ جائے گا، ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح سے یہ جو کبوتر ہے، جو پجن ہے، ان کی اڑان بھی اوپر ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دیں، کسی بھاری چیز کو باندھ دیں تو کیا وہ زیادہ دیر تک اوپر اڑے گا؟ زیادہ دیر تک اوپر نہیں اڑ سکتا۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ ہوا میں اگر اڑنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو اپنے اندر اپنا دماغ اور اپنا دل جو ہے وہ خالی رکھیں اگر آپ ہوا میں اڑنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں وسوسے ہیں، اگر آپ کے دماغ میں کوئی سٹریس ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر آپ کے دل میں کوئی یہ بات ہے کہ جی میں نے اپنے اس لڑکے سے، اس بچے سے بدلہ لینا ہے، آپ کے دماغ میں یہ بات ہے کہ جی ہمارے گھر کی یہ پرابلمز ہیں، ہم لوگوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے، ہم نے اس طریقے سے پیسہ کمانا ہے، تو پھر آپ ہوا میں نہیں اڑ سکتے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو خالی رکھیں گے، جتنا آپ اپنے دماغ کو کمفرٹ زون میں لے کر آئیں گے اتنا ہی آپ اوپر اڑتے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرواز اگر اونچی رکھنی ہے تو پھر اپنے دل کے اندر اور اپنے دماغ کے اندر کے وسوسوں کو ختم کرنا ہے، پریشانیوں کو ختم کرنا ہے۔ میتھ میں ایک چیپٹر ہے ٹریگنومیٹری کا، اس میں ہم جو ہے نا وہ کوارٹرنٹس بناتے ہیں۔ ٹریگنومیٹری کا چیپٹر ہے، اس کو کہتے ہیں فرسٹ کوارٹرنٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور یہ ہے فورتھ کوارٹرنٹ، یہ ہے فورتھ کوارٹرنٹ۔ یہاں پر وہ جو فنکشنز ہم لوگ لکھتے ہیں، ادھر کہتے ہیں جی آر پوزیٹو، ادھر کہتے ہیں سائن پوزیٹو، ادھر کہتے ہیں ٹین پوزیٹو اور ادھر کہتے ہیں کوس پوزیٹو۔ آپ لوگ یہ کریں گے چیپٹر میں، ہم لوگ اس طرح سے چلتے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ اسی کوارٹرنٹ کے نام تھوڑے سے چینج کر دیے، اس کوارٹرنٹ کو یاد رکھنے کے لیے، اس کوارٹرنٹ کو یاد رکھنے کے لیے میں نے ایک نام کہہ دیا جی آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، پیارے سجنا ٹور چلیے، پیارے سجنا ٹور چلیے یا نس چلیے۔ یہ جو پی ہے نا، اصل میں یہ پی سے بنے گا پروپرائٹر۔ آپ کو وہ نام یاد ہو جائے گا نا تو آپ کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے یہ یاد رہے گا۔ پی سے کیا بنے گا؟ پروپرائٹر۔ ایس آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے سلیپ، این نوکری، سی کیپٹلسٹ، سرمایہ کار کہتے ہیں اس کو۔ چار چیزیں یاد رکھ لیں، آپ کو ساری بات سمجھ آتی ہے۔ پہلے کوارٹرنٹ میں ہر چیز کیا ہوتی تھی؟ لے بھائی پروپرائٹرشپ۔ پروپرائٹر کا مطلب ہوتا ہے اونر آف دا بزنس، کاروبار کا مالک۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کاروبار کو پریفر کریں۔ میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں آپ کا اپنا کاروبار چند پیسوں کا کیوں نہ ہو، وہ آپ کا اپنا کاروبار ہوتا ہے، آپ وہاں پر بادشاہ ہوتے ہیں، آپ وہاں پر شیر ہوتے ہیں۔ تو پہلا جو کوارٹرنٹ ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ پروپرائٹر۔ اگر آپ دنیا میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اونچی اڑان جانا چاہتے ہیں تو بھائی پھر آپ نے ہمیشہ سے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ جو ہے وہ پروپرائٹر بنے، آپ اپنا کاروبار کریں۔ اپنا کاروبار کرنے والے کا جو ذہن ہوتا ہے نا وہ بڑا براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، وہ صرف پروفٹ کو نہیں دیکھتا۔ یہ شخص جو ہے یہ پروفٹ کو نہیں دیکھتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے جو میرے ماتحت ہیں، جو میرے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ بھی اوپر تک جائیں، وہ ان کی بھی خوشحالی کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہیں، اپنا پروفٹ مارجن کم کر لے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ شدید نقصان ہو رہا ہو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹیمنا چیک کرنا ہوتا ہے، اس کی برداشت چیک کرنی ہوتی ہے کہ یہ بندہ دوسرے کے لیے کتنا زیادہ سوچتا ہے۔
یہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس نئے نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں، کریٹیوٹی ہوتی ہے اس کے پاس، جو شخص بھی آپ کا اپنا کاروبار کرتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دیا ہوا ہے خود، وہ سوچتے نہیں ہیں اگلی بات۔ جیسے ایک جنرل سٹور والا ہے، جیسے ایک پھل فروش ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی میں نے کتنے کا پھل جو ہے وہ منڈی سے لے کر آیا ہوں، کتنے کا میں نے بیچنا ہے، مجھے پروفٹ کتنا ہو گیا، بس، کیونکہ ان کے سامنے صرف پروفٹ ہے۔ اگر آپ پروفٹ کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو پھر آپ نئے نئے رسک لے سکتے ہیں، آپ نئی نئی بات سوچ سکتے ہیں۔ آپ کی جو سوچ ہے نا وہ ڈیپینڈنٹ ہی اس بات پر ہے۔ اگر آپ کے دل و دماغ میں ہمیشہ پیسہ چھایا ہوگا نا تو پھر تو آپ کبھی بھی نیا کام نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے کاروباری ایسے لوگ ہیں، ایک جنرل سٹور والا جو ہے وہ سالوں سال تک جنرل سٹور چلاتا رہتا ہے، ایک ہی جنرل سٹور، جب اس کی ایج بڑھاپے تک آتی ہے پھر اپنے بچے کو وہاں پر بٹھا دیتے ہیں، ترقی نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیونکہ اس نے اپنی سوچ کو خود بخود محدود کر دیا۔ اس نے کہا جی میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کتنے کا سامان جو ہے وہ خریدا ہول سیل والے سے، کتنے کا میں نے بیچا اور مجھے پروفٹ ہوا یا نقصان ہوا۔ وہ اپنے ساتھ کسی ٹیم کو نہیں ملاتا، وہ اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو نہیں ملاتا جو اس کا ہاتھ بٹائے اور اس کا بھی رزق اس کے ساتھ چلے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا ہی کام کرنے والا ہوں۔ اگر میں نے ایک اور بندہ رکھنا ہے جس کے ذریعے میں نے اس کو یہ کہنا ہے یار جاؤ وہاں سے سامان لے کر آؤ، یہاں سے سامان لے کر آؤ، مجھے تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے، وہ کہتا ہے نہیں، میں 10 لوگوں کا کام، 2 لوگوں کا کام، 5 لوگوں کا کام خود ہی کروں گا۔ ایسا بندہ جو ہوتا ہے وہ پھر منفی سوچ ہے پروپرائٹر، ہے پروپرائٹر لیکن اس کی سوچ نیگیٹو ہو جائے گی۔ اور اصل کاروباری بندہ جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ پوزیٹو ہوتی ہے، ہمیشہ پوزیٹو تھنکنگ ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے آپ کو فروغ جو ہے وہ دینا چاہتا ہے، نہ صرف خود ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کے لیے کیا آسانی کر سکتا ہوں اور میرے ساتھ چلنے والے لوگ جو ہے وہ کیسے اوپر جا سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ایکسپینشن چاہتا ہے، ایسا بندہ ایکسپینشن چاہتا ہے، کاروبار میں وسعت چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ ایک ہی کام کو کرتے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اباؤ اجداد، آپ کے کزنز، آپ کے رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے سر تو یہ کہتے ہیں اپنا کاروبار کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ ترقی کرتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنا کاروبار کر رہا ہے لیکن وہ سٹیل ہے، سٹیگننٹ ہے، ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سوچ محدود ہے۔ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ایک دکان چلائی ہے، میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہے، بس میں نے اکیلے کام کرنا ہے، میں نے خود دیکھنا ہے کہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان، میں نے کسی کو ساتھ نہیں ملانا، کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا، کسی رشتہ دار کو نہیں ساتھ ملانا۔ دیکھا ہوگا نا آپ لوگوں نے، تو ایسے لوگ نہیں ترقی کرتے۔ وہ 20 سالوں سے کاروبار چلا رہا ہے، اس کے کاروبار میں جو ہے وہ ترقی نہیں ہو رہی۔ اچھا جو اچھا کاروباری آدمی ہوتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یار اگر ایک کام سے نقصان ہو رہا ہے نا تو بھائی اس کو وائنڈ اپ کریں اور دوسرا جو ہے وہ کام شروع کریں۔ یہ بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے، یہ بہت بڑا رسک ہوتا ہے، اور رسک لینے والا شخص ہی جو ہوتا ہے نا وہ صحیح پروپرائٹر ہوتا ہے۔ ایک ہی کام کو آپ کرتے جائیں گے، تھوڑا سا پروفٹ آ رہا ہے بس ٹھیک، لیکن آپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر آپ کوئی دوسرا کام کر لیں۔ تو ایسا شخص، ایسا پروپرائٹر جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو کون سا پروپرائٹر بننا ہے جس کی سوچ پوزیٹو ہو، جو اپنی ترقی کم، دوسروں کی ترقی زیادہ چاہیے۔ لکھ لیں ایک بات 100% گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے دل و دماغ میں یہ بات رکھ لیں گے نا کہ میں نے اپنی ذات سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانا ہے تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا، یہ لکھ لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک بات، دوسری بات آ جائے، یہ کیا ہے؟ سلیپ۔ نمبر 1 اس کوارٹرنٹ کو تو کراس کر دے۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جو سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے۔ خواب دیکھتا ہے کہ یہاں مجھے پرائز پول مل جائے، میرے پاس کروڑوں پہ آ جائے، لو جی میں پھر یہ بھی کر لوں گا، میں پھر وہ بھی کر لوں گا۔ He builds castles in the air۔ ہوا میں قلعے تعمیر کرتا رہتا ہے، شیر چلی، بس کہتا ہے کہ کوئی میرا جیک پاٹ لگ جائے، میرے پاس ایک دم اتنے پیسے آ جائے، سوچتا رہے گا بس، عمل نہیں کرے گا۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم۔
ہاں آپ کی نیت بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. نیت تو ان چاروں کوارٹرنٹس میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ نے کسی بھی کام کو کرنا ہے تو آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں. لیکن ایک ایسا شخص جو کام نہیں کرنا چاہتا, جو عمل نہیں کرنا چاہتا, اور وہ صرف خواب دیکھتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ بس ایسا ہو, میرے والد صاحب کو بہت بڑی گاڑی مل جائے, میرے والد صاحب کو ایک اچھی جاب مل جائے, مجھے ایک اچھی جاب مل جائے, بس مجھے ایک دم جو ہے وہ مجھے 1.5 لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 4 لاکھ روپیہ یہ کہیں سے مل جائے. تو یہ شخص جو ہے اس کوارٹر کو آپ کراس کرتے ہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں ترقی کر پائے گا. یہ تو سوتا رہے گا بس, اور سوچتا رہے گا ساری زندگی یہی سوچتا رہے گا, یار کاش میرے پاس یہ ہوتا, کاش پاکستان کے حالات ٹھیک ہوتے, کاش عمران خان کو گولی نہ لگتی, کاش ایسا ہو جاتا, کاش جو ہے وہ یہ والا میرے پسند کا جو ہے وہ سیاستدار حکومت میں آ جاتا, کاش مجھے میرے پسند کی نوکری مل جاتی. وہ یہی سوچتا رہے گا اور کبھی زندگی نہیں وہ کوئی کام کر سکتے. اور پاکستان کے حالات ایسے ہی رہیں گے. اٹ از اے ڈیولپنگ کنٹری, یہ ایک ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے. اس نے جاپان نہیں بن جانا, اس نے امریکہ نہیں بن جانا. ادھر کے حالات ایسے ہی رہیں گے. آپ کا کردار کتنا ہے, یا آپ سارا کا سارا ذمہ جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو دے دیتے ہیں. لیکن میرے رشتہ دار ہی ایسے ہیں تو میں نے بھی ایسے ہی کرنا. میرے رشتہ داروں میں کوئی نہیں پڑھا تو میں نے بھی بس میٹرک تک جو ہے وہ پڑھنا ہے, انٹر تک پڑھنا ہے, گریجویشن تک پڑھنا ہے. میں نے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ میرے ماں باپ نے نہیں کیا. جب تک آپ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ میرے ارد گرد کے ماحول سے میں چلوں گا, تو بھائی آپ کبھی بھی نہیں ترقی کر سکتے, کبھی بھی کوئی کام نہیں آپ کر سکتے. تو اس کوارٹرنٹ کو کراس کر. تیسرا کوارٹرنٹ, یہ تیسرا کوارٹرنٹ جو ہے نا یہ 50% کشمکش میں بچوں کو, بڑوں کو. ہماری 90% آبادی, 90% ہماری پاپولیشن ادھر ہے. 90% کہتی ہے جی مجھے کوئی جاب مل جائے. آپ بھی کوئی بات سوچ رہے کسی سے, آپ سے پوچھے اچھا جی ماشاءاللہ ایم بی اے کرنے کے بعد کیا کریں گے. ایم بی اے کرنے کے بعد جو میں بینک کی نوکری کروں گا. اے سی سی اے کرنے کے بعد کیا کریں گے. سی اے کرنے کے بعد کیا کریں گے. میں جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک کمپنی میں جاب کروں گا, لاکھوں روپیہ کماؤں گا. میں ایک ادارے میں فائنینشیل اکاؤنٹنٹ بن جاؤں گا, لاکھوں روپیہ کماؤں گا. ان کا مقصد ہی ہے. یہاں پر 2 طرح کی نوکری ہوتی ہے, ایک گورنمنٹ جاب ہوتی ہے, بڑی خطرناک جاب ہے, اور ایک پرائیویٹ جاب ہے. گورنمنٹ جاب تو بڑی خطرناک ہے, سرکاری نوکری. کل جو ہے وہ ہمارے پاس ٹیچرز آئے گورنمنٹ کی, اس لیے آئی ہے جی کہ ڈینگی کے حوالے سے آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ بتانا ہے بچوں کو کہ کیسے آپ نے اس کے خلاف لڑنا ہے. اس سے پہلے دن بھی وہ ہمارے پاس آئے. کیوں آئے جی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک مہم چلا رہے ہیں پولیو کی. اس سے پہلے بھی وہ ہمارے پاس آئے. کیوں آئے ہیں؟ کرونا ویکسینیشن کے لیے جو ہے وہ ہم لوگ آئے ہیں. گورنمنٹ ٹیچرز ذلیل کر کے رکھ دیا حکومت نے ان کو. جو کام کہیں گے انہوں نے وہ کرنا ہے. کیا پڑھانا ہے, کیسے ریلیکس ہو کر وہ اپنے اداروں میں بچوں کو پڑھائیں گے. ان کے تو یہ کام ہی نہیں ختم ہو رہے. جگہ جگہ یہاں پہ اسکولز میں, کالجز میں جانا ہو اور جا کے ہر پرنسپل سے ملنا ہے, ہر ایڈمنسٹریٹر سے جا کے ملنا ہے اور ان کو کہنا ہے کہ آپ فلیکس لگا لیں, آپ نے یہ کام کرنا ہے, بچوں کو ذرا ڈینگی کے بارے میں بتا دیں, آپ کا پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہے. تو بھائی جو اسکول چلانے والا ہے اسے نہیں پتا, جو کالج چلانے والا ہے اسے نہیں ان باتوں کا پتا. اور ایک کام مختلف اسکول کے لوگوں کو ایک ہی کام دے دیا انہوں نے. یہ نہیں کہ صرف وہ 2 لوگ آئے ہیں, فیمیل ٹیچرز تھی, یہ نہیں صرف وہ 2 آئی ہیں, اور بھی آئے ہیں, اور یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں. کیونکہ حکومت کے پاس کوئی ہے نہیں نا کرائٹیریا. انہوں نے گورنمنٹ نوکری کرنے والوں کو جب یہ الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پر ان کو بھیج دیتے ہیں, جائیں جی وہاں پر ڈیوٹی جا کر دیں, ووٹ کاسٹنگ میں, ووٹ دیکھنے میں. تو بھائی نوکری کرنے والا جو شخص ہوتا ہے نا, یہ کنویں کا مینڈیٹ ہے. اگر آپ کنویں کا مینڈیٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کی جو دنیا ہے وہ صرف وہ کنواں ہے. آپ کو لگے گا ساری دنیا اس کے اندر ہے, آپ کے اندر ضرورت ہی نہیں ہوگی باہر نکلنے کی.
ماں باپ سے پوچھے جب آپ لوگ ایک بڑی سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بس میرے بیٹے کو گورنمنٹ کی نوکری مل جائے، اور بچہ بھی جو ہے وہ رشوت دیتا ہے، پیسے دیتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے گورنمنٹ کی نوکری لگوا دے۔ تو گورنمنٹ کی نوکری بھی اسی طرح سے ہے۔ آپ کبھی بھی مثبت خیالات نہیں سوچ سکتے، آپ کا ذہن بند ہو جائے گا، آپ کبھی بھی کریٹیوٹی پہ نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کریٹیوٹی پہ جانا چاہتے ہیں، آج دنیا جا رہی ہے، ہم لوگوں کو نہیں پتا، ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ سلیبس میں وہی فزکس پڑھا رہے ہیں، وہی کیمسٹری پڑھا رہے ہیں، وہی میتھ کروائی جا رہے ہیں، رٹے ہوئے طوطے کی طرح، بس کہتے پاس ہو جو۔ کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ یار چلے جی مصوری کا کمپٹیشن آپ لوگوں کا، دیکھیں تو صحیح تم میں سے کون جو ہے وہ مصور بننا چاہتا ہے۔ کبھی نہیں یہ کہا چلے جی آج آپ لوگوں کا گیمنگز جو ہے اس کا کمپٹیشن ہے۔ کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو گیم بہت زیادہ کرتا ہے، ویڈیو گیمز جو ہے، ہمارے ماں باپ جو ہے وہ اس کو برا سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا ماحول خراب ہے۔ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ بچے جو ہیں بڑے جو ہیں وہ وہاں پر جائیں، ویڈیو گیمز کی دکان پر جائیں اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ گیمز کھیلیں اور گالی گلوچ کریں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ لیکن اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک جگہ جو ہے وہ بالکل صاف ستھری ہے، وہاں پر کوئی ایسے لوگ نہیں آتے، تو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کوئی ارینجمنٹ ایسی کر دیں، آپ کے گھر کے اندر ایک پی سی لے آئیں، اور اگر آپ کو گیمز کا شوق ہے تو پھر وہ آپ کو کھلائیں۔ جب تک پاکستان کے اندر ماں باپ یہ سوچتے رہیں گے نا کہ ویڈیو گیم کھیلنے سے بچہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اس وقت تک پاکستان نے ترقی نہیں کرنی۔ ویڈیو گیمز پروفیشن ہے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھو، وہی سوچ ہے، او بچہ گیم کھیل رہا ہے، نو جی۔ اچھا بچے کو کرکٹ کا شوق ہے، نہیں کرکٹر نہیں بنانا، بچے کو فٹ بالر نہیں بنانا، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جانے نہیں دیتے، اس کی ایک ہی سوچ رکھ دیتے ہیں، لو جی نوکری کرنی ہے بس، ایک بندی بندائی رقم آئے گی، ماں باپ کو پیسے دیں گے، بیوی بچوں کو پیسے دیں گے، بس ختم۔ اس کے اندر ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ سٹارٹ کرے۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں نوکری کریں، آپ پروفیشن یہ اسٹڈی لائف سے جیسے ہی باہر نکلے ہیں نا، تھوڑی دیر نوکری کریں۔ نوکری اس لیے کریں تاکہ آپ اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کر سکیں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کے باس نے آپ کو کیسے صبح بلانا ہے اور کیسے چھٹی دینی ہے، اور اس بندے کے پاس جا کے نوکری کریں جہاں پر آپ کو کچھ گرومنگ کے چانسز نظر آتے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار آپ کا جو باس ہے وہ کیسے محنت کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ دکان والے کے پاس جا کے نوکری کر لیں گے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کہے گا وہ سامان پکڑو، یہ سامان پکڑو، دے دو، کوئی چانس نہیں ہے گرومنگ کا۔ ایسی نوکری نہیں کرنی آپ لوگوں نے۔ نوکری اگر آپ لوگوں نے کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے کریں، اور اس لیے کریں کہ آپ نے اپنے دماغ کے پرزوں کو کھولنا ہے، اور پھر آپ نے جب اپنا کام چلانا ہے تو آپ نے اسی طرح سے محنت کرنی ہے جیسے اگلے نے آپ سے محنت کروائی ہے۔ دوسروں کے خوابوں کی تعبیر چاہتے ہو نا، دوسروں کے خوابوں کی، تو پھر یہ کوارڈرنٹ ہے، اپنے خوابوں کو مار دو، ان کو ایک کتاب کے اندر ایک باکس کے اندر بند کر دو کہ بس یہ ٹھیک ہے جو ہم نے کر لیا وہ کر لیا۔ بڑی دنیا ایسی ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم جب پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں تو وہاں پہ نوکری کی ضرورت ہے، آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں، اور وہ جو باتیں انہوں نے سیکھی ہوئی ہیں اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو رزق مقرر کی ہے اس میں 90% آپ کے اپنے کاروبار میں 10% ملازمت کی، 10% ملازمت۔ میں نے 2002 میں ایم بی اے کر رہا تھا، 2002 سے میں نے کالج میں پڑھانا سٹارٹ کر دیا، جاب شروع کر دیا، فائنینشیل پریشر ایسا تھا۔ 2002 میں اچھا 2002 میں سے وہ تب سے میں نے اپنا سیٹ اپ ایک ضرور رکھا ہوا تھا، اکیڈمی۔ بڑے سرکمسٹانسز آئے، بڑے امیجیٹ بوسز آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا بات ہے، ذیشان کو جو ہے وہ انہوں نے اکیڈمی کی اجازت دی ہوئی ہے، کئیوں نے تنگ بھی کیا، لیکن میں نے کبھی بھی اس کو پیچھے نہیں جانے دیا، اکیڈمی میں نے ساتھ ساتھ چلی۔ مجھے سینس ہوتی گئی کہ میں نے اپنے کاروبار کو کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ 2017 یا 18 میں میں نے جو ہے وہ پرماننٹ جاب چھوڑ دی،
میں تو اپنا کام بھی کر رہا تھا، پھر بھی میرے اندر ڈر تھا. میرے گھر والے، میری وائف مجھے کہہ رہے تھے دیکھ لے آپ کو لگی بندی رقم ایک آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کا جو خرچہ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، آپ کے لیے پرابلم پڑ جائے. لیکن میرے ذہن میں ایک ہی بات ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ جانتا ہے، میرا دل جانتا ہے، میں نے اسی بیس پر آف کر دیا. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، کالج کو میں نے آف کر دیا. اب کالج کو میں نے دیکھیں کتنے سال، 17 18 19 سال میں نے وہاں پر کام کیا. میری بس ایک فکسڈ سیلری تھی، اس سے آگے نہیں کچھ تھا. سوچ ہی نہیں جاتی تھی. اس کی وجہ یہ صبح جاتے تھے، لیکچرز پڑھاتے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر تھک ہار کے واپس آ جاتے تھے. جاب پہ یہی ہوتا ہے نا، آپ تھک ہار کے واپس آ جائیں گے بس. لیکن جب میں نے کام چھوڑا، آپ یقین کریں، میں نے جب جاب چھوڑی، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے کھولے، گمان بھی نہیں تھا مجھے. ایسے ایسے کام میں نے کیے جہاں میری جو فیلڈ ہی نہیں تھی. ریسٹورنٹ اوپن کر دیا، پتہ ہی نہیں تھا مجھے کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. پھر بند بھی ہوا. ٹرانسپورٹ کمپنی اوپن کی، بند بھی ہوئی، اس کو ہم لوگوں نے متبادل کر لیا. میں یہ کہتا ہوں، یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ یار آپ لوگ ایک کام شروع کرو، آپ اس میں ایکسپیرینس حاصل کرو، آپ دیکھو، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اس کے اندر چانسز نہیں ہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ اس کو بند کر دیں، دوسرا کام شروع کر لیں. یہ تھوڑی ہے ایک ہی کام ہے، رگڑا کھاتے جائے کھاتے جائے کھاتے جائے، اور پھر زیرو ہو کر پھر واپس آئے چلو جی نوکری دے دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ نوکری کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ نہیں کرنی. پروفیشنل لائف میں جب جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے کر لیں. کس لیے کرنی ہے؟ تاکہ آپ اپنے باس کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ سکیں، اس نے آپ سے کیسے کام کروایا ہے. آپ نے اب اسی روٹین کے ساتھ کام کرنا ہے، اسی نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنا ہے، اسی محنت و لگن کے ساتھ کام کرنا ہے. آخری کیپٹلسٹ. کیپٹلسٹ کہتے ہیں سرمایہ کار کو. سرمایہ کار یہ وہ بندہ ہے جس کی فیملی ویل آف ہے، جس کے پاس پیسہ ہے. یہ وہ بندہ ہے، یہ خود کام کرنے سے ڈرتا ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ ڈھونڈے گا اچھا ارد گرد کون سا کاروبار زیادہ اوپر جا رہا ہے، یہ اس میں پیسہ لگا دے گا. He has also a negative mind. یہ ڈرتا ہے نا. اس کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے نا وہ ڈر کا فیکٹر ہے. میں کوئی بھی کام کروں گا انہیں فلاپ ہو جائے گا. میں صرف یہ کر سکتا ہوں بینک میں پیسہ رکھ دوں، سود پہ چلا جائے گا خدا نہ خواستہ. اور سود آپ کو پتہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ کہے گا بس یار مجھے لگی بتائی انکم آتی ہے. کیا کرے گا؟ پراپرٹی گھر خرید لے گا، گھر خرید لے گا، کرایہ آتا رہے گا اس کو. بڑھتا ہے نا ایسا گھر جو آپ کرائے کے طور پر لے، وہ ایسٹ ہوتا ہے آپ کا. کیا ہوتا ہے؟ ایسٹ. تو وہ بڑھتی ہے، اس کی ویلیو بڑھتی ہے اور ساتھ کرایہ بھی آتا رہتا ہے. لیکن اس سے فائدہ صرف اسی کو ہوگا، کسی اور شخص کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ اس طرح کا ذہن بھی نہیں آپ نے رکھنا کہ یار چلو مجھے پرائز بونڈ کی وجہ سے مجھے کہیں سے پیسے مل گئے، اب میں کیا کروں گا؟ میں زمینیں خرید لوں گا، زمینوں کی ویلیو بڑھے گی تو میں بس امیر ہوتا جاؤں گا. یہ صرف اپنی پرواز چاہتا ہے، یہ دوسروں کی پرواز نہیں چاہتا. یہ بندہ اکیلا رہے گا، منزل پر پہنچ کر بھی آپ کے اپنے ساتھ نہ ہو تو ایسی منزل کا کیا فائدہ، ایسی ترقی کا، ایسی خوشحالی کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کے اپنے ساتھ نہیں ہے، آپ کی ذات سے اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا تو کیا فائدہ؟ آپ کے وجود سے اگر کسی نے علم حاصل نہیں کیا، کسی کو فائدہ نہیں ہوا اور کسی کی خوشحالی نہیں آئی تو کیا فائدہ؟ تو ایسا شخص بھی نہیں بننا جو سرمایہ کار ہو. He is also called as investor. انویسٹر ہوتا ہے یہ صرف اپنے پیسے لگاتا ہے. اس کے اندر اتنا ڈر بھرا ہوتا ہے، جگرا ہی نہیں ہوتا اس کے اندر کہ میں خود کوئی کام کر سکوں. یہ شخص بھی تقریباً اس جیسا ہے. یہ کہتا ہے میں آرام سے بیٹھا رہوں، وہ خواب دیکھتا رہوں. دوسرا بندہ محنت کرے، مجھے تھوڑا سا فائدہ پہنچتا جائے، تھوڑا فائدہ پہنچتا جائے. کلیئر؟ تو ان چاروں میں سے آپ نے آج اپنی نیت بنا لینی. ان دا فیوچر لائف آپ لوگوں نے کیا بننا ہے؟ پروپرائٹر. پھر بولیں پروپرائٹر از اے بزنس مین. کاروباری آدمی ہوتا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں انٹرپرینیور.
یہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنا کام خود سوچتا ہے. دریا کی لہریں ایک طرف ہیں، یہ دوسری طرف جا رہا ہے. ہوا کا رخ ایک طرف ہے، یہ دوسری طرف جا رہا ہے. ایک نظم ہے، اس کا نام ہے ریبل. ریبل کہتے ہیں باغی کو. اس میں یہ بتایا ہے کہ آج داڑھی رکھنے کا فیشن ہے تو یہ باغی ہے، یہ داڑھی کٹوا دے گا. آج لمبے بال رکھنے کا فیشن ہے، یہ چھوٹے بال رکھے گا. ساری دنیا چپ ہوگی، یہ بولے گا. ساری دنیا بولے گی، یہ چپ ہو جائے گا. باغی، اس کو باغی کہتے ہیں ریبل. میں یہ کہتا ہوں، بلکہ اس پوئم کے اندر یہ بتایا ہوا کہ ایسے لوگ ہونا ضروری ہے. یار آپ سارے ایک ہی سمت میں چلتے جا رہے ہیں تو دنیا تو ایک جیسی ہو جائے گی. اپوزٹ کون ہوگا؟ عمران خان سب جو ہے وہ اس طرف کو جا رہے ہیں، اس کے اپوزٹ جو نون لیگ ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے. اگر ساری حکومتیں اس کے ساتھ ہو جائیں تو پھر کام ایک جیسا ہو جانا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ غلط کام کیا ہو رہا ہے. یہ تو اپوزیشن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے نا. اپوزیشن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے انہوں نے یہ کام غلط کر دی، انہوں نے یہ کام میں پرابلم کریٹ کر دی، اور پھر وہ اور زیادہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں پھر کیا کہتا ہوں، ریبل ہونا ضروری ہے، ورنہ دنیا ایک ہی سمت میں جاتی جائے گی. اور جب دنیا ایک ہی سمت میں جاتی جائے گی تو یور لائف ول بیکم اے ڈل لائف. آپ کی زندگی بور ہو جائے گی. آپ کو کیا ایک ہی کام، ایک ہی روٹین، ایک ہی کام چلتا ہے.